गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीज़ों के खुदावंद ने आज मौका दिया कि खुदावंद के कलाम को, उसके मुंह की बातों को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाली। एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि हमें अपने बच्चों के लिए कैसे दुआ करनी चाहिए। बहुत सारी मदर्स हैं जो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं और फ़िक्रमंद हैं कि हम इनके साथ किस तरीके से हम पेश आएँ या कैसा रवैया इनके साथ इख्तियार करें, क्योंकि मेरे अजीज़ों आजकल मीडिया और दौर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। वो ऐसा नहीं जैसे हम या हमारे से पहले हमारे माँ बाप जब छोटे थे, जिस एज में थे, जिस तरह की ज़िंदगी वो गुजार रहे थे, आज का दौर टोटली डिफरेंट है। डिजिटल दौर है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और हर बच्चा जो है वो हर अच्छी बुरी चीज़ को समझो उसको वो देखता है, उसके हाथ में है हर वक्त, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम क्या करें। बच्चे फ़ोन की जान नहीं छोड़ते, टीवी के साथ इतने ज़्यादा कनेक्ट हैं, लैपटॉप, मीडिया, टेलीविज़न, हर वक्त बच्चों का यही रुझान है। मेरे अजीज़ों, हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को, पहली चीज़ तो ये कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अपने बच्चों की उस राह पे चलने की तरबियत का जिस राह पे उससे क्या करना है, जाना है। और जो दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो क्या है, आपकी दुआ, आपका कनेक्शन खुदावंद के साथ कैसा है। क्योंकि मैं जब आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं तो लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। दुआ एक ऐसा हमारा हथियार है कि जब हम अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे तो वो बेफ़ायदा बेरायगा नहीं जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि आपने दुआ करनी है अपने बच्चों के लिए। दिन रात घुटनों पे आ जाएं और अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि खुदावंद, अपने बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं कि इनको अच्छी राह पे ये लोग चलें, अच्छी बेस्ट पोजीशंस इनका हिस्सा हों। और हमने दुआ क्या करनी है, खुदावंद के कलाम को साथ लेकर। जैसे मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में 4 चीज़ें लिखी हैं और वो 4 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ क्या हैं, जो हमने अपने बच्चों के लिए हमने डिक्लेयर करनी है, हमने मांगनी है। ओके, वो 4 चीज़ें क्या हैं। पहली ये कि खुदावंद के कलाम में लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि खुदावंद यीशु कद और कामद में, ठीक है, और खुदा और इंसान की नज़र में मकबूल होता गया। और पहली चीज़ है हिकमत और दनाई में। और खुदावंद यीशु हिकमत और दनाई में, कद और कामद में, और इंसान और खुदा की नज़र में क्या होता गया, मकबूल होता गया। ठीक है, ये कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं कि पहली चीज़ है हिकमत और दनाई। दूसरी चीज़ है कद और कामत, यानी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर, बच्चे का फ़िज़िकली बढ़ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है खुदा की नज़र में, और चौथी चीज़ है इंसान की नज़र में। ये 4 चीज़ें हमने अपने बच्चों के लिए खुदा से मांगनी है और अपने मुंह से डिक्लेयर करनी है कि खुदावंद, मैं अपने बच्चे के लिए दुआ करती हूँ कि इसको हिकमत दनाई हो। खुदावंद, मैं अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी, अपने बेटे के लिए दुआ करती हूँ कि खुदावंद ये फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग हो, ये जो कुछ खाए पिए इसको हज़म हो, इसकी सेहत बने, इसके अंदर क़ुव्वत आए, इसके अंदर ताकत आए, ये अपनी लाइफ में अच्छी बेस्ट पोजीशंस पे जा सके। क्योंकि बच्चे के अंदर अगर ताकत नहीं है, कुछ खा नहीं रहा, उसकी सेहत नहीं बन रही, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। मेंटली तौर पे दुरुस्त नहीं, उसका दिमाग दुरुस्त तरीके से काम नहीं करेगा, उसकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी जब तक वो खाएगा नहीं सही, उसको हज़म नहीं सही होगा, उसका स्टमक सही रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ये चीज़ें दुआ में रखें कि खुदावंद, ये जो कुछ खाए पिए इसको हज़म हो, इसको तेरे खून में छुपाती हूँ, इसके पानी को, इसके खाने को तेरे खून में छुपाती हूँ, ताकि ये खाए पिए और इसकी ताकत बने, सेहत बने। ये दूसरी चीज़ आ गई फ़िज़िकल हेल्थ। ठीक है, और तीसरी चीज़ आ गई खुदा की नज़र में मकबूल, यानी खुदा के डर खौफ में चले। खुदावंद, ये तेरे डर खौफ में चले, तो अपना इसको ज़ोर दे, अपनी ताकत दे, अपनी क़ुव्वत दे, तेरे हुक्मों को माने, तेरी शरीयत को माने। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुँह से ना हटे और दिन और रात तेरा ध्यान इस पर लगा रहे, तब तुझे खूब
اقبال مندی کی اور کامیابی کی کیا ہوگی؟ راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ سو یہ خداوند کا کلام ہے کہ اگر اس کی شریعت ہمارے منہ میں ہے، اس کا کلام ہمارے منہ میں ہے، تو کامیابی ہماری زندگیوں کا کیا ہوگی؟ حصہ ہوگی۔ اور چوتھی چیز ہے انسان کی نظر میں مقبول ہوتا گیا یسوع مسیح، اور اس لیے ہم نے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ جہاں کہیں جاتے ہیں، وہ اسکولز میں اگر جاتے ہیں تو وہ ٹیچرز ان کو فیور دیں۔ اگر وہ ہمارے بچے بڑے ہیں، وہ جابز کرتے ہیں، تو ان کے افسران جو ہیں، ان کے اوپر جو کام کرنے والے ہیں، ان کی طرف سے فیور ہو۔ میرے عزیزو، جیسے ہم عزرا کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ عزرا جو تھا وہ ایک طرح کا اس دور کا گورنر تھا، بیسٹ پوزیشن پہ تھا۔ سو خدا نے بادشاہ کے دل کو اس کے لیے کھولا اور اس کو فیور دی۔ وہاں کا بادشاہ تھا، خورس بادشاہ تھا، اور اس کو جو ہے خدا نے اس کے دل کو کھولا، اور اس نے اس کے لیے کہا کہ خداوند میں جانا چاہتا ہوں اپنے یروشلم میں، کیونکہ تب خداوند کے لوگ جو ہے وہ اسیری میں تھے، اور اسیری کے سال دور جب پورا ہو گیا تو وہ جب خداوند کی مرضی ہوئی کہ وہ لوگوں کو حکم دیا گیا، بادشاہ نے کہا کہ اب تم اپنے ملک میں جا سکتے ہو، خداوند کے گھر کو تعمیر کرو۔ جب عزرا نے کہا کہ میں گھر کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں، خداوند ٹیمپل کو بنانا چاہتا ہوں جا کے، تو خدا نے اس کو اتنی فیور دی بادشاہ کی طرف سے کہ بادشاہ نے اس کو پیسے دیے، سونا چاندی دیا، ہدیے دیے کہ جاؤ کسی چیز کی آپ کو کمی نہ ہوئے، ایک لیٹر دیا، پروانہ دیا کہ سب آپ حاکموں کو راستے میں جاتے ہوئے دکھانا تاکہ وہ آپ کو تنگ نہ کریں، آپ کو پریشان نہ کریں۔ سو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب انسان خدا کے ساتھ چلتا ہے، وفاداری میں چلتا ہے، تو اس کے لیے انسانوں کی طرف سے بھی فیور ہوتی ہے، خدا کی طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے تو ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ انسانوں کی طرف سے بھی خداوند کے لوگوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ فیور ہوتی ہے۔ سو ایسے ہی نہمیہ کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے وہ بادشاہ کا ساقی تھا، اور اس نے بھی جب اس کو پتہ چلا، اس کے دوست آئے اور انہوں نے کہا کہ یروشلم کی دیوار جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اور گری ہوئی ہے ساری، اور پھاٹک اس کے جلے ہوئے ہیں۔ سو وہ بڑا رویا، اور اتنے دن وہ اپنے خدا کے علاقہ کے لیے، شہر کے لیے، دیوار کے لیے کہ بھی دیوار جلی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے ساری، پھاٹک جلے ہوئے ہیں، وہ اتنے دن روتا رہا، پریشان ہوا۔ سو بادشاہ کے سامنے جب وہ گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تیرا چہرہ اداس کیوں ہے؟ سو میرے عزیزو، اس نے بتایا کہ میرے خداوند کا جو گھر ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، وہاں کی دیوار جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اور میں جا کر اس کو بنانا چاہتا ہوں۔ سو اس کو بھی بادشاہ کی طرف سے اتنی فیور ملی کہ بادشاہ نے اس کو بہت سارے لوگ دیے، ایک طرح کی فوج دی پوری ساتھ کے، تو لے کر جا اور تو جا کے جو تیرے دل میں تیرے خدا کے لیے کام ہے، تو دیوار کو بنانا چاہتا ہے تو بنا۔ سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ انسان کی بھی فیور ہوتی ہے۔ بیسٹ پوزیشنز پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کو خدا کھول دیتا ہے، کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا بادشاہ کے دل کو پانی کے نالا کی مانند کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ سو آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایسی دعا کرنی ہے کہ خداوند، اپنے بچوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ بیسٹ پوزیشنز ان کا حصہ ہوں، خداوند سب سے پہلے تیری طرف سے ان کے لیے فیور ہو، اس کے بعد انسان کی طرف سے ان کے لیے فیور ہو۔ اور میرے عزیزوں، میرا ایمان ہے، کیونکہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے، اور گنتی کی کتاب میں جیسے خداوند نے بتایا اپنے لوگوں کو کہ تم اپنے بچوں کو یوں دعا دینا اور یوں ان کے لیے برکت چاہنا کہ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پہ جلوہ گر فرمائے اور تجھ پہ مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے، تجھے سلامتی بخشے۔ سو یہ دعا آپ نے یاد کر لینی ہے، لفظ با لفظ آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے، اور روز اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ خداوند اپنے بچوں کے لیے ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ تیری برکتیں ان کے ساتھ ہو، حکمت و دنائی میں، قد و قامت میں، اور خداوند تیری نظر میں اور انسان کی نظر میں ہمارے بچے مقبول ہوتے جائیں۔ اور سیکنڈلی چیز، پہلی تو یہ چیز روحانی آ گئی کہ روحانی طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور دوسری چیز آ گئی کہ آپ اپنے بچوں کی پراپر کاؤنسلنگ کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کو بتائیں، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے دعا کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، بائبل ان کو، چھوٹی بچوں والی بائبلز ہوتی ہیں کارٹونز کے ساتھ، پکچرز کے ساتھ، وہ ان کو لا کے دیں، بائبل سٹوریز ان کو بتائیں، تاکہ دوسری چیزوں سے ان کا دھیان ہٹ کے خداوند کے کلام کی طرف لگے، اس کی شریعت کی طرف لگے، تاکہ ان کا شوق یہ خداوند کے کلام کی طرف اس میں
بڑھنا شروع ہو. اور کچھ دیر کے لیے اگر وہ فون مانگتے ہیں یا لیتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو بائبل کی سٹوریز لگا کے دیں. جیسے یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں بچے دیکھتے ہیں, جیسے سپر بک ہے جس میں خداوند کے کلام کی سٹوریز ہیں, بائبل سٹوریز ہیں, کارٹون سٹوریز ہیں, وہ بچے شوق سے دیکھتے ہیں, انٹرسٹ سے. اور دیکھنے سے یہ ہے کہ بچوں کو یاد بھی ہو جاتا ہے, وہ خداوند کا کلام ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. اور یہ تھوڑی سی کاؤنسلنگ میں چاہتی تھی کہ سب کو خداوند کے کلام کے مطابق دوں کہ آپ کو آپ کے بچوں کے لیے دعا روزے میں ٹھہرنا بہت ضروری ہے. اور اس دور میں, جس دور میں سے ہم گزرے ہیں, جب کہ آخری وقت ہے اور خداوند کا وقت نزدیک ہے اور خداوند جلد آنے والا ہے میرے عزیزو, اس لیے یہ بچے جو ہیں یہ ہمارا ایسٹ ہے, یہ سرمایہ ہے ہمارا, اور ان کو بچانا, خداوند کی راہ کے لیے ان کو تیار کرنا اس مشکل دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ پراپر توجہ دیں اور ان کو خداوند کی بادشاہی کے لیے مکمل طور پہ تیار کریں. کیونکہ میرے عزیزو خداوند نے یہ ہمیں روحیں دی ہوئی ہیں اور ان روحوں کا حساب خداوند نے ہم سے لینا ہے. اس لیے ان روحوں کو خداوند کی بادشاہی کے لیے تیار کریں اور خداوند آپ کو, آپ کے گھرانہ کو محفوظ رکھے, اپنی بادشاہی کے لیے مکمل طور پہ تیار کرے. اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خداوند آپ کو بلیس کرے اور برکت دے, اور امید ہے خداوند آپ کو اس چھوٹے پیغام کے وسیلہ سے خداوند نے برکت دی اور بلیس کیا. آمین. گاڈ بلیس یو آل.